اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه دار العلوم تعلیم القرآن میرا مادر علمی ہے. میں نے اس مسجد میں اس ستون کے قریب بیٹھ کے دو مرتبہ حضرت شیخ القرآن سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. پھر یہاں آ کے مولانا امان اللہ شہید کی یاد بہت ستاتی. عمارت پہلے سے خوبصورت بن گئی. مدرسہ پہلے سے زیادہ حسین بن گیا. ساری رونقیں پلٹ آئیں. نہ پلٹا تو مولانا امان اللہ نہ پلٹا. اللہ ان کے درجات جنت میں مزید بلند کرے. مولانا غنی اللہ کو ان کا صحیح قائم مقام بنا دے. ان کے بیٹے کو
اللہ اپنی رحمتوں سے عالم ربانی بنا. آپ میں سے جن لوگوں نے حضرت شیخ القرآن کو سنا کم لوگ رہ گئے. تقریباً 42 سال ان کی وفات کو گزر گئے. ان کی ہر تقریر میں ہر درس میں ایک ہی گونج لگتی تھی، لا الہ الا اللہ. ہم حیران ہوتے تھے کہ تقریباً ایک جیسی تقریر ہے. الہ کا معنی ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہر تقریر میں لذت نہیں ہوتی. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں بھی ہفتہ وار محفل ذکر سجاؤں، لوگوں سے کہوں کہ ہر ہفتے آیا کرو، دروازے بند کر دو، بتیاں گل کر دو، آنکھیں بھی بند کر دو، چہرے پہ کپڑے ڈال لو اور ضرب لگاؤ، لا الہ الا اللہ. اگر میں بھی یہ کام شروع کروں تو لوگ میرے ہاتھ بھی چومیں، لوگ میرے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگائیں. میں باہر نکلوں تو لوگ مجھے بھی حضرت 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 کہیں. تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار میں آتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں انہوں دی ماں ماری. حضرت شیخ جب جلال میں آتے ایک جملہ کہتے، آپ بھی سنیں، لذت حاصل کریں. بند کمرے انہاں لوگوں کو لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا معنی دس. لیکن کون بتائے الہ کا معنی؟ الہ کا معنی ہم نے معبود کیا، نہیں کوئی معبود مگر بہت آسان کیا تو ہم نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. یہ عبادت یہ حق ہے صرف کس کا؟ اللہ. زور سے بولو ذرا. اللہ.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو۔ آپ جانتے ہیں عبادت کی کتنی قسمیں؟ جو کوئی نئے لوگ یہاں آئے جس مسجد میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں، کبھی ان کے عالم نے بتایا کہ عبادت کی اقسام کتنی ہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ بولیے گا کتنی؟ 3۔ چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی۔ یا عبادت ہوگی قولی، جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، جیسے پکارنا، عربی میں اسے کہیں گے دعا کرنا، فارسی اور اردو میں کہیں گے پکارنا۔ دوسری عبادت کی قسم ہے بدنی، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، التحیات بیٹھنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کے گردا گرد چکر لگانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بدنی عبادت ہے۔ تیسری عبادت کی قسم ہے مالی، جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، فطرانہ دینا، صدقہ کرنا، خیرات دینا، نظر دینا، نیاز دینا، منت ماننا، یہ عبادت کی تیسری قسم ہے۔ عبادت کی تینوں قسمیں یہ ہوں گی تو صرف کس کے لیے ہوں گی؟ عبادت کی پہلی قسم کیا ہے؟ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، کون سی بات بنے گی؟ یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، کون سی بات بنے گی؟ یا اللہ مدد، کون سی بات بنے گی؟ کس کی؟ یا اللہ مدد۔ پکارنا عبادت ہے۔ علماء کرام، طلباء کرام، پھر بندے عالمی کی بات سمجھیے گا، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ نہیں نہ سمجھے تسی؟ غائبانہ تو سمجھ نہیں ہے۔ بندیالوی کون آ کے جو سمجھا کے نہ سکتا؟ غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ ورنہ ایک بندہ جا رہا ہے، میں نے اس کو پیچھے سے آواز لگائی او فلاں، یہ پکارنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ غائبانہ عبادت بغیر اسباب کے وہ پکاروں کو سنتا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ ہمارے دوست ہی کہتے ہیں، کوئی یہاں آیا ہو ہے تو مشکل میں غلام کا خامدی مسیح پہ جائے ہو، میرے نبی نے نہیں کہا تھا بھائی عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے، یہاں کون آئے؟ لیکن فیس بک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے میری بات پہنچے اس تک، وہ تجھے جو دھوکہ دیتے ہیں خطیب اور علماء، وہ کہتے ہیں بی بی سی والا لندن بیٹھا ہے
لندن سے بول رہا ہے. راولپنڈی میں ریڈیو کھولا, BBC کی آواز آنے لگے. یہ کہہ کے خطیب صاحب لوگوں سے کہتے ہیں ایڈا سارا ریڈیو, لندن دی آواز پنڈی, اس سے اتنی طاقت ہے کہ بزرگوں کی ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی کیوں نہیں طاقت کی, لندن کی آواز ریڈیو کے ذریعے پنڈی پہنچ سکتی ہے تو بزرگ بھی غائبانہ سنتے ہیں. پھر وہ ٹی وی کی مثال دیتا ہے, لندن میں میچ ہو رہا ہے, کمنٹری کر رہا ہے, میں نے ٹی وی کھولا, میچ بھی سامنے, گیند بھی سامنے, کمنٹری بھی. وہ کہتے ہیں لندن ایک میچ ہو رہا, پنڈی دیکھا جا رہا, ایڈی طاقت ہے کہ بزرگوں کی ایڈی طاقت بھی کوئی. آج کل تو خطیبوں کے ہاتھ بڑا ہتھیار آ گئے. وہ کہتے ہیں چھوٹا سا حال ہے, جدے سے اس نے کال کی, یہ راولپنڈی راجہ بازار میں, راجہ بازار دی آواز جدے دی آواز. اس آدھے ایڈی طاقت ہے تے بزرگوں کی ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. توڑ دوں اس دلیل کو, توڑ دوں اس دلیل کو. میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا, تو BBC بلا, میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا, تو میچ دکھا. تیسری دلیل میں اپنی جماعت کی نمائندگی کروں گا, میں اس دی روح کڈ لینا, میں اس دی روح کڈ لینا. سم بیٹری بلا, او میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے, وسائل کے تحت ہے, مشینری کے تحت ہے, شعاؤں کے تحت ہے, اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنی. میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی, میں نے مرشد کا نمبر ملایا, نمبر ملا کے میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو. جائز کے ناجائز؟ کس کے ذریعے بلایا؟ یہ آلہ کوئی نہیں. میں نے یہاں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے کہا پیر جی توجہ فرماؤ, میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ وہ میری آواز کو یہاں سے سنتا ہے. یہ جائز کے ناجائز؟ تسی مردیاں نو نہیں دے زندے پیر کے بارے میں عقیدہ رکھے تھے شرک, اس لیے کہ پکار کس کا؟ مسائل میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں غائبانہ پکارنا ہے. آواز لگانی ہے تو کس کو لگانی ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے. آنے کو بات چھوڑی, اس لیے کہ وہ قادر ہے. پکارنا اس کو چاہیے جو قادر ہے. میں بات کر کے آگے چلا جاؤں گا, آپ کو سیکنڈ کے بعد سمجھ آئے, مزہ نہیں آئے. پکارنا اس کو چاہیے جو قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. قادر بھی ایسا چاہے نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے. قادر بھی ایسا. جب مریم کو جبریل کہتا ہے لے آہب لکے غلام زکیہ آنا رسول ربک, میں تیرے رب کا ایلچی ہوں, میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا.
ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، علماء سارے بیٹھے، میں تجھے بیٹا اے ہے چڑھ گئی مولویاں دے ہتھے، انہاں آخیا وہابی دو بندی آکھتے نا اللہ تو سوا دے کوئی نہیں سکتا، اتھے جبریل آکھ رہا میں دیساں میں دوں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں جی؟ ابھی قرآن ہے نا، قرآن میں آ گیا، جبریل نے کہا میں دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا پھر جبریل دے سکتا ہے، نبی نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں جی؟ جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتا ہے، نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے، کیوں نہیں جی؟ پھر جبریل دے سکتا ہے تو ولی دے سکتے ہیں، ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے، کیوں نہیں؟ مولوی نے بڑا مقام ہے، اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں اور جبریل آ کے تب توڑی۔ مولانا انج نہ کرو، سورۃ آل عمران پڑھو، سورۃ آل عمران میں ساری وضاحت ہے، وہاں یہ باتیں کوئی نہیں ہیں۔ اور اگر تجھے اسی آیت پہ ضد ہے تو بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے، ایک الزامی ایک تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے جبریل ایلچی تھا کس کا؟ ایک گاؤں کا چودھری ہو، وہ ایک بندے کو بھیجے یا فلاں گاؤں میں جا اور اس چودھری کو میرا پیغام پہنچا، اس چودھری کو میرا پیغام پہنچا۔ جب یہ بندہ اس چودھری کے پاس جائے گا، بھیجن والے دی گل کرنی اس کے اپنی گل کرنی سے، جبریل کو بھیجا کس آئی گل اپنی کرنی ہے۔ یہ تو الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب سن تحقیقی جواب اسی آیت میں موجود ہے، پسند آ جائے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، طلبہ ہیں، تو بندیالوی کی بات پہ سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں گا۔ مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنگے، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ، اور اس نے خود قانون نہیں بنایا، نر مادے کا جوڑا جب تک نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوتی، نکاح میرا کوئی نہیں، زانیہ باغیہ داغیہ بدکارہ میں نہیں، پتر کنگے دینا ہوگا جبریل کو وعدہ کنگے، وہ جو کچھ دیا ہے پتر کنگے تو بتاتا نا، جبریل بتاتا نا بھائی پتر کنگے نہیں۔ جب مریم نے کہا نا جبریل پتر کنگے، جبریل آخیا کالا ربو کے، کالا ربو کے ہوا علیہ عین، تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی ساڈے واسطے آسان، کس نے دینا تھا؟ قادر ایسا، قادر ایسا کہ 120 سال کا بوڑھا پیغمبر، جنہوں سمجھ آ گئی ہو تو بولو مریم بند کمرے میں، چھوٹی بچی ہے، دروازہ کھولا، ایک پاؤں قدم دروازے کے اندر، ایک پیر سامنے دیکھا، بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انا لگے ہاذا، انا مکانیہ، یہ کسی منڈی میں ملتے نہیں، تیرے پاس کیسے آئے؟ یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ قال ہوا من عند اللہ، اس بچی نے جواب دیا یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں۔ بس مریم نے بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی، 120 سال عمر ہو گئی،
بیوی کی عمر 99 سال، پھر بیوی 5، لیکن اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، قوت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی، مولا میں مک گئی، پر تیریاں رحمتوں سے نہیں مکیاں نا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر کے بال چٹے ہو گئے، فلم تم بے دعائے کا رب شقیہ، مولا میں تو اسے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں رہا۔ کس سے بیٹا مانگ رہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس سے مانگ رہے؟ علماء کرام تھوڑی توجہ کریں، شقیہ کا معنی لفظی معنی محروم نہیں ہوتا، مفسرین نے محروم معنی کی ہے، لیکن شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت۔ یہ سعید کے مقابلے، سعید بخت والا اور شقی بدبخت۔ توجہ میری طرف ہے، مانا کیا ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے، یہ حضرت شیخ القرآن کے استاد ہیں، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی کا شاگرد ہے۔ یہ ہماری سند تو بڑی عالی سند ہے، ہم تو 2 واسطوں سے حضرت گنگوہی تک پہنچے۔ امام الموحدین مولانا حسین علی الماسی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا شقی جنگ کا معنی بدبخت، بے دعائے کی باسببیہ بنا کے مانا کیا مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں حضرت عقیلیہ نے کہا مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میرے پیغمبر خاتم کیے دامن کے مطابق منگے، میں رحمتوں کے مطابق دے۔ تو نے بیٹا مانگا، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ جب اللہ نے کہا بیٹا دوں گا یا اس کا نام ہوگا، میں تن پتر دے مانگا، تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے؟ فرق معلوم ہوا الہ میں اور عابد، مالک میں اور مملوک میں، رازق میں اور مرزوق میں فرق معلوم۔ وہ کہتا ہے دیں گے، یہ کہتا ہے کیے؟ وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتا ہے کیسے؟ میں جوانی چڑھا گا، دوئی شادی کروں گا، پتر کیے؟ کالا کذالک، اسی پتر نہیں بنا سکتے، توجہ ہے آپ کی؟ یہاں پھر مولانا حسین علی بولے
اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو موتی رولتا چلا جائے. آپ میں جو مواحد لوگ بیٹھے ہیں نا توحیدی، جن کے دل میں توحید والا گلشن ہے، شرک نہیں کیا، توحید سے محبت کرتے ہو، یہ تو کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. پتہ ہے آپ کو ان علماء نے کہیں نہ کہیں حدیث پڑھی ہوگی، میں نے کہیں حدیث پڑھی ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غیر اللہ کے پجاریوں سے کہیں گے جن جن کو پکارا کرتے تھے انہی کے پاس چلے جاؤ. جاؤ. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ غصے میں ہے، چلے جاؤ. میں سکول میں نا ڈائریکٹ دوسری جماعت میں گیا تھا، کسی واسطے نہ لیا کرے گا. تو وہ جو استاد تھے نا، وہ میرے والد صاحب کے مقتدی تھے. انہوں نے اپنی کلاس میں مجھے اٹھا دیا، دوسرے کا امتحان دلوا دی. ایک اور ٹیچر تھے، وہ مجھے کہتے تھے تو میرے کو آ جا، میری کلاس سے جا. میرا بھی کچھ بچہ جو تھا وہ دوسری میں کیا نہیں تھا، میری بھی کچھ نا رجحان اس طرف. وہ جو اصل ٹیچر تھے نا، وہ مجھے کہتے بستہ اٹھا تے نکل، بستہ اٹھا جاؤ سیکھو. اللہ کہیں گے جن کو پکارا کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ، جاؤ یہاں سے. صرف مواحد بچ جائیں گے. پھر اللہ ان مواحدوں کے پاس آئے. پھر اللہ کہیں گے کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے ننتظر ربنا، اپنے رب کے انتظار میں. اللہ کہے گا وہ تو میں ہوں. تو مواحدین کہیں گے مولا ہم نے بھی ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا، مرتے مر گئے، تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں گئے. اللہ نے فرمایا پھر میں تمہیں اپنے چہرے کی زیارت یہیں کروانا چاہتا ہوں. توحیدیوں، یہ بڑی نعمت ہے توحید والا مسئلہ. سارے نبی اس مسئلے پر متفق تھے. مزہ آ جائے گا. اس گلشن کو، کھیت جو ہے نا توحید والا، اس کو میں پانی دے کے جا رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. مولانا حسین علی کہتے ہیں کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لے بیان الکمال. کاف لے بیان الکمال کا معنی کریں گے یوں ہی. اب اسی طرح معنی نہیں کریں گے. اب کیا معنی کیا؟ یوں ہی. تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں نا. پھر بندیالوی کو بندیالوی کون کہے؟ جٹوں کو بھی سمجھا کے نہ چلا جائے. کاف لے بیان الکمال کا معنی ذرا سنو. حضرت زکریا نے کہا مولا پتر کنیے میں جوانی چڑھاں گا، تو ہی شادی کراں گا. اللہ نے فرمایا کذالک، تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے. ایو تو ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے. مجھے وقت کا بھی تھوڑا سا احساس ہے اور میں نے تھوڑی سی بات عظمت صحابہ پہ بھی کر میں نے کر کے جانی. قولی عبادت، پکار غائبانہ کس کے لیے؟ بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے سجدہ. سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا. سبحان ربی الاعلیٰ کہے یا یہ بھی ورگلاتے ہیں لوگوں کو علماء، اسا کوئی سبحان ربی الاعلیٰ آکھ دیں. یہ سجدہ کنی ہویا؟ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا. سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ نہیں ہے. یہ حق کس کا ہے؟
بندیالوی کا ایک تجزیہ ہے، بندیالوی تجزیہ کرتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میرا تجزیہ پسند آ جائے اتفاق کر لو تو سبحان اللہ کہہ دینا، ورنہ نہیں، جب میں کہوں تو، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، کھلی اجازت ہے، آپ اختلاف کریں کہ نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ صحیح نہیں۔ بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے، بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے، یہ پیشانی رب کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت کی۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا۔ میرا ایک اور تجزیہ میرا ہے، دوسرا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت۔ بندیالوی کا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہی۔ نوجوانوں، کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں، آپ کی یونیورسٹیوں کی لائبریری میں ایک کتاب آپ کو ملے گی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ لکھنے والا ہے غازی احمد، یہ بوچھال کا تھا، میانی بوچھال چکوال کے علاقے میں۔ میری ملاقات بھی ان سے ہوئی، میری مسجد میں انہوں نے خطبہ جمعہ بھی دیا تھا۔ یہ ہندو مذہب چھوڑ کے چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے، جب ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ پھر یہ مولانا حسین علی کے شاگرد، ابھی پاکستان نہیں بنا، بات سننے کی، ابھی پاکستان نہیں بنا، ان کو آری لگ گئی۔ اس بچے کو کسی مسلمان ٹیچر نے تو ورگلایا نہیں، اسلام کی تبلیغ کی ہو کہ ہندو مذہب چھوڑ دے۔ 3 آدمی افیسر مقرر ہوئے، ایک ہندو، ایک مسلمان، ایک سکھ۔ مسلمان ٹیچر جو تھے انہوں نے غازی احمد کے سامنے ہاتھ باندھے، بھئی خدا دا نائی ساڈا نا۔ اس وقت تو جرم تھا نا تبلیغ کرنا، اکٹھے جو رہتے تھے۔ غازی احمد کہتا ہے میں نے ان کو کہا مطمئن رہو۔ پہلا سوال افسر نے کیا، تمہیں اگر ہندو مذہب پسند نہیں تھا عیسائی بن جاتے، اگر تجھے ہندو مذہب پسند نہیں تھا سکھ بن جاتے، مسلمان کیوں بنے؟ یہ اس نے پہلا سوال۔ غازی احمد کہتا ہے اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کی کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ وہ بھی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا اچھا اسلام پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، تو بری امام کدی نہیں گیا؟ تو شاہ توکل دے مزار تے امبالے کدی نہیں گیا؟ تو لاہور علی حجویری دے مزار تے کدی نہیں گیا؟ تو سلطان باہو دے مزار تے کدی نہیں گیا؟ وہاں جو پیشانیاں ٹیکتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں۔ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، مزاروں پہ جا کے دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میں 11 سال کا بچہ، 12 سال کا، سوال بڑا زبردست، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا میں نے امبالہ اور لاہور کا اسلام نہیں، مدینے کا اسلام قبول کیا۔ اور جو مدینے کا اسلام ہے نا وہ یہی دعوت دیتا ہے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز کہ علماء کرام آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی، میں ایک معنی کر لوں، ایک ترجمہ میں کر لوں یا خطیبانہ ترجمہ ہی سے۔
تحقیقی تو آپ پڑھ چکے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا نا میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے, پھر میں حفصہ کو کہتا نا کہ میرا سجدہ کرے, پھر میں زینب کو کہتا میرا سجدہ کرے, میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے. یہ جو بیوی نے شوہر کا سجدہ کرنا تھا عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی رب کے علاوہ کسی کے لیے. تیسری قسم عبادت کی مالی, جس کا تعلق مال سے ہے, نظر دینا, منت ماننا. میرا فلاں کام ہو گیا نا تو مسجد میں 10,000 روپے دوں گا اللہ کے لیے. میرا کام ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا. جی یہ حق کس کا تھا؟ یہ منت, چڑھاوا, نظر, جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. یہ نہیں نظر اللہ, جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نظر بھی حق کس کا, نیاز بھی حق کس کا. یہ جو مفتی حضرات بنے 2 سال انہوں نے پڑھے, انہوں نے مختلف فتاوی پڑھے ہوں گے. بحر الرائق میں نہیں ہے کیا؟ بحر الرائق میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے النظر عبادت, نظر کیا ہے؟ والعبادت لغیر اللہ کفر صریح وشرک قبیح. یہ موجود نہیں ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں. نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر ہے, اس لیے کہ ہم نے کلمے میں کہا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. نظر کس کا حق ہے؟ نیاز کس کا حق ہے؟ اس پر میں قرآن کی دلیلیں دوں, حدیث کی دلیلیں دوں, فقہ حنفی کی باتیں پڑھوں, فتاوی عالمگیری آپ کو دکھاؤں. بولو پنڈی کے لوگوں, یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. زور سے آواز ہے. دانا جو ڈال کے آتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ دانا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ اللہ. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. درانتی سے کاٹتا ہے, اس ہاتھوں کو قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. جن بوریوں میں بند کرتا ہے ان کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر اپنی عقل سے بتا, اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو زمین کی پیداوار میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکلنا چاہیے تو کس کے نام کا نکلنا؟ اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کرتا رہوں. جانور کس نے بنائے؟ اس طرح مجھے آواز نہیں چاہیے. دیکھو جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے. دھرتی پہ میری توحید بیان ہو گئی, سنو, خوش ہو کے سنو ذرا. جانور کس نے بنائے؟ جانوروں کے سامنے جو چارہ ڈالا یہ چارہ کس نے پیدا کیا؟ وہ چارہ جو تو نے ہاتھوں سے ملایا, ہاتھوں میں قوت کس نے دی؟ وہ چارہ معدے میں پہنچا. ابن عباس کہتے ہیں چارہ معدے میں پہنچا, اللہ نے ایک مشینری لگائی, اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا گوبر بنایا, وہ نیچے بیٹھ گیا, اصل غذا اوپر آ. اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف, اصل غذا جگر میں آئی, جگر میں پھر ایک مشینری لگائی, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا خون بنایا, وہ سپلائی کر دیا دل کو, کچھ کا دودھ بنایا,
وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن بولا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم. علماء کرام ذرا نسخی پہ تو ذرا زور لگاؤ. ہم پلاتے ہیں, ہم, میں نہیں. تنتنا تو دیکھو ذرا. نسخیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, من بین فرث ودم. جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی, جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا, پھر وہ بدبودار, خون کا رنگ سرخ, پھر وہ پلید. من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر پلید تھا, ایک طرف خون پلید تھا. دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن, لبنن, زور سے بولو یار, زور سے بولو. لبدا تے ہے نہیں, بولو تے سے. لبنن, لبنن. پھر عقل سے فیصلہ کر. یہ دودھ جب تیرے برتن میں آیا اسے بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ کس کے نام پہ؟ اللہ. میں نے دودھ میں گوبر کا ایک ذرہ نہیں آنے دیا. تیری طبیعت نازک ہے نا, ایک ذرہ آتا تو سارا دودھ بہا دیتا. میں نے دودھ میں خون کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا. کس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں کیا, تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا کر. میں نے تجھے دودھ خالص کیا ہے, تو میری عبادت خالص کیا کر. لیتے ہوئے خالص لیتا ہے, لین دی واری آوے تے خالص, بیوی ملے تے خالص, بچے ملے تو خالص, دودھ ملے تو خالص, گھی ملے تو خالص, چائے کی پتی خالص, سرخ مرچیں خالص, کالیاں مرچاں. یہ پاکستان شریف ہے, ہاں ہندو حرامی سارے دفع ہو گئے, چلے گئے وہ. یہ پاک لوگوں کا ملک ہے. ہر شے دو نمبر. ایک مولویاں دی غذا سی سوجی, وہ بھی 2 نمبر, سوجی بھی 2, ہر شے 2. خالص لیتا ہے, گھی ملے تو خالص, شہد ملے تو خالص, مکھن ملے تو خالص, لینے لے خالص. تے جلے دین دی واری آوے میری نہیں سنتا, میری انہ دی اکو تے انہ دی پھر اس وقت ملاوٹ کر کے دیتا ہے. میری ان کی آگے اور ان کی ملاوٹ کرتا ہے. جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. توحید کی نعمتوں, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, میرے آقا کی سنت ہو, نماز کی رکعتیں ہو, زکوٰۃ, حج, قربانی ہو, توحید ہو, رسالت ہو, ختم نبوت ہو, قرآن ہو, نماز, ارکان اسلام ہو, یہ سب ہم تک پہنچا ہے محمد کے یاروں کے ذریعے. توحید بھی پہنچی یاروں کے ذریعے. کیا ہو جائے ذرا
مجھے پہلے بات کر لینا. سارا دین پہنچا صحابہ کے ذریعے. صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں. موقع دے گواہ، موقع دے چشمدید گواہ. صحابہ نہ رہے نہ قرآن رہے گا، نہ ختم نبوت رہے گی، نہ توحید رہے گی، نہ رسالت رہے گی، نہ اسلام کے ارکان رہیں گے، نہ دین کے احکام رہیں گے، کچھ نہیں بچے گا. اس لیے نوجوانوں، بندیالوی کہتا ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گرد گرد پہرے دار بنے. پہرا دو. وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون. صحابہ نہیں بچیں گے نا، کچھ نہیں بچے. ہم جو بہکیں تو چھلک جائیں تیرے جام و سبو. ہم جو بہکیں تو چھلک جائیں تیرے جام و سبو. تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ہے ساقی. کچھ نہیں بچے گا. مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑی دیر ایک بچے نے اپنی ماں سے ضد کی اماں حلوہ کھاؤ. ماں نے کہا یہ روپیہ لے جا، پیالہ لے جا، تیل لے کے آ، میں تجھے حلوہ پکاؤں. پیالہ وہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والا حصہ بھی ذرا گہرا تھا، ڈوبا. بچہ گیا، روپیے دا تیل دے. دکاندار نے پیالے میں ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. حالے تبدیلی نہیں سی، تیل بچ گیا. دکاندار نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں. بچے آ کے ادے پا دی، وہ جو نیچے والی گہرائی تھی، بچے جو سو کہتے پا دی. گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ اس آ کے اماں ادے بھی ہے. پھر نہ تیل ادھر، بات تو میں بڑی کر گئی. پھر نہ تیل ادھر نہ تیل ادھر. صحابہ نہ رہے نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر. کچھ نہیں بچے گا. تم نعروں میں رہ گئے، تم نے سیکھا کچھ نہیں. سنی نوجوانوں، تم نے سیکھا کچھ نہیں. انہوں نے اپنے بچے بچے کو پڑھا دیا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا. ان کا بچہ بچہ جانتا ہے. تم صرف نعرے، صرف جذبات. وہ کہتا ہے میرے نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا. حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا، یہ خلافت کا اعلان تھا. حضرت علی کی خلافت کا کیا تھا؟ اعلان تھا. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے، عوام سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں سمجھا کے جاؤں. سمجھ جائیں. یہ 3 مہینے وفات سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے. حضرت علی کا ہاتھ کھڑا کیا، من کنت مولا فعلی المولا. یہ خلافت کا اعلان تھا. ٹھیک ہے جی. اپنی وفات سے 4 دن پہلے میرے نبی نے کہا قلم دوات لاؤ، میں تمہیں کوئی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، سن کسی تحریر دی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں حضرت علی دی خلافت لکھنا چاہتے سن. عمر آڑے آ گیا. میں آکھیا 3 مہینے پہلے جڑا اعلان ہویا سی اس تے 3ویں اعتبار کوئی نہیں. 3ویں اس تے اعتبار کوئی نہیں. تبھی تو کہتا ہے کہ اب لکھنا چاہتے تھے. مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے. بولو یار،
میں نہ امام دکھاؤ، مولا کا میں نہ خلیفہ دکھاؤ۔ مولا کے کئی معنی، مولا کارساز، مولا مالک، مولا غلام، مولا محب، مولا محبوب، مولا دوست۔ جہاں آئے گا اس کے مطابق معنی کر دیں گے۔ انت مولانا، کیا معنی کریں گے؟ تو ہمارا۔ یہ من کن تو مولا جو ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا پس منظر ہے اس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ حج کرنے کہاں سے آئے تھے؟ راستے میں یمن کے لوگوں سے جھگڑا ہو گیا احرام کی چادروں کے بارے میں۔ یمن کے لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کر دی میرے آقا کے سامنے۔ میرے آقا کو یہ بات پسند، انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی شکایت کیوں کی؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من تم تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ مولا کا میں نے خلیفہ ہوتا۔ تمہیں تو حدیثیں یاد ہی نہیں، تمہیں کسی نے یاد کرائی نہیں، تم نے کوشش ہی نہیں۔ بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا دماغوں کو کھولو، ہاتھ بھی تھوڑے جا کھولو، سمجھ جاؤ گے۔ وہ چپ کر گیا ہو، سمجھ جاؤ گے۔ بندیالوی کہتا ہے من تم تو مولا ہو فعلی مولا، اس نال خلافتہ ثابت نہیں ہوندیاں، اس نال امامت ثابت نہیں ہوندی۔ آ میرے کول، میں تجھے بتاؤں خلافت امامت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ جتنے نعرے لگانے والے ہو، تم میں سے کسی کو یہ حدیث یاد ہے؟ انہاں بچے نو من کن تو مولا یاد کرا دیتی۔ مرو ابا بکرین، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں منفی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بتاؤ جس وقت میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے؟ کہاں تھے؟ میرے آقا کے چچا کہاں تھے؟ چچا کے بیٹے کہاں تھے؟ حسنین کریمین کہاں تھے؟ آج ہمارا سنی نعت خواں کہتے ہیں میں سنی ہوں، مجمع بھی سنیوں کا، سٹیج بھی سنیوں کا، اور بیان کیا ہو رہی ہے؟ یہ سین ہے، بیان شین ہے۔ خدا دی قسم ہے، اے سین شین دے نال ایڈا قریب ہے جتنا سین شین لکھن وچ قریب ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ یہ سنی ہے۔ سٹیج میں بریلوی علماء سے کہوں گا انہیں سمجھاؤ، ان نعت خانوں کو سمجھاؤ، یہ سنی مجمع میں رافضیت پھیلاتے ہیں۔ سنجیدہ علماء سمجھائیں انہیں۔ مولانا مفتی منیب الرحمان انہیں چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں۔ یہ در والے ہیں، یہ گھر والے، یہ نعت خان ہے۔ تم بڑا محقق ہے، محقق بڑے کاف نال نہیں، چھوٹے کاف جیسے جو حق نہیں ہوندی محقق، یہ حق نال بھاویں بندہ سلوار اٹھے لٹکا دے۔ محقق ویکھو، وہ در والے ہیں، وہ گھر والے۔ حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ کیوں تقسیم کی تو نے؟ بول سنی نعت خان، بول حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ تو کہے گا میرے نبی کے داماد ہیں، بندیالوی کہے گا حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد۔ وہ گھر والا کیوں؟ گھر والی کیوں؟
وہ گھر والے ہیں، وہ در والے. میرے آقا نے کہا، میرے آقا نے کہا حضرت علی موجود، حضرت عباس موجود، عباس کے بیٹے موجود، حضرت علی کے بھائی موجود، حسنین کریمین موجود. میرے نبی نے فرمایا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. ابو بکر آگے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. سترہ نمازیں. ایک دن جو میرے آقا کی طبیعت سمجھی، فرمایا نماز ہو رہی. فرمایا مجھے بھی لے چلو، میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا. یوں حضرت عائشہ کی حجرے کی وہ کھڑکی جس پہ پردہ پڑا رہتا ہے، یہ محراب ہے، وہ سامنے کھڑکی. میرے آقا دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں داخل، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے، نکات کمزوری. کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارہ کیا، کچھ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، اور نبی آ گئے. ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی جو آ گئے. یہ سچا عاشق تھا نا، یہ سچا عاشق تھا. ایک یہ کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لیکن مصلی میں نہیں چھوڑا، نماز میں پڑھا. وہ سچا عاشق تھا. ابو بکر پیچھے ہٹے. میں تقریر اپنی اس پہ ختم کروں گا، لیکن بڑی جوبن پہ ختم کروں، جوبن پہ ختم کروں. تو جو ہے آپ کی ابو بکر پیچھے ہٹے. میرے آقا نے دیکھا ابو بکر پیچھے ہٹے. میرے آقا نے کہا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. بہت صحیح ہے. مکانک یا ابا بکر. ذرا میری طرف توجہ کریں، جس نے بھی آنا چاہیے، جس نے بھی آنا چاہیے. صاحب ہے کچھ نہیں. حضرات تشریف رکھیں، نیچے بیٹھ جائیں. سارے حضرات مسجد کا خیال کریں، مسجد کے تقدس کا خیال کریں. تمام حضرات سے گزارش ہے نیچے بیٹھ جائیں، مسجد کا احترام کریں. تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جی. ماشاءاللہ اب تک آپ نے مسجد کے تقدس کا بڑا خیال رکھا، اب بھی مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں احباب. تمام ساتھی جو حب صحابہ رکھتے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. تمام ساتھی بیٹھ جائیں.
हेलो